بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اولاد کی بندش اور اس کا علاج۔ جادو کی وجہ سے اولاد کی بندش ہونا کیا ایسا ممکن ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ جادوگر اولاد کو نہیں روک سکتا، البتہ جو ذرائع ہیں اولاد کے وہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور جادو کی وجہ سے ایسا ممکن ہوتا ہے کہ اکثر اولاد نہیں ہوتی، اگر اولاد ہوتی ہے تو بچہ ضائع ہو جاتا ہے یا حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے آج آپ کے سامنے چند باتیں رکھتا ہوں۔ اگر اولاد کی بندش ہے تو چند ایسی علامات ہیں کہ جن سے پتہ چل سکتا ہے کہ اولاد کی بندش یا جادو ہے۔ سب سے پہلے ایسی عورت کو ایسے ڈرونے خواب آتے ہیں کہ جس سے وہ خوفزدہ رہتی ہے، خواب میں سانپ آتے ہیں، اسی طرح چھپکلی آتی ہے، کتا آتا ہے، ڈرونے خواب آتے ہیں، یہ بھی ایک علامت ہے۔ اور اسی طرح پیٹ میں درد ہوتی ہے، اور یہ درد عموماً اور اکثر عصر سے لے کر عشاء کے درمیان ان اوقات میں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جسم کے اوپر نیلے نشان پڑ جانا، یہ بھی جادو کی ایک علامت ہے۔ سر میں درد، کندھوں میں درد، اور اسی طرح سستی کاہلی رہتی ہے، یہ چند ایک علامات ہیں۔ اگر یہ علامات پائی جاتی ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اولاد کی بندش ہے۔ اور عموماً عورت کو کوئی نہ کوئی چیز کھلائی بھی جاتی ہے جادو کی، جس کی وجہ سے اولاد کی بندش ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی چیز نہ کھلائی جائے تو بعض اوقات کھانے میں بال نکل آتے ہیں۔ عموماً خواتین گھر میں کھانا پکاتی ہیں تو کھانے میں بال نکلتے ہیں، تو یہ بال بھی جنات کے ذریعے اکثر کھانے میں ڈال دیے جاتے ہیں، اور وہ کھانا، وہ عورت جب کھانا کھاتی ہے اور بال جسم میں جاتے ہیں تو اس سے عورت کی کوکھ بند ہو جاتی ہے، اس سے بھی اولاد کی بندش ہوتی ہے۔ تو اگر یہ علامات ہیں اولاد کی بندش یا اولاد نہیں ہوتی تو آپ اس کا علاج کریں، وہی علاج جو قرآن و سنت میں موجود ہے۔ آپ وہ پڑھائی اور جو طریقے قرآن و سنت سے ہمیں ملتے ہیں ان کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ یہ اولاد کی بندش یہ ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد سے نوازے گا۔ سب سے پہلے آپ نماز کی پابندی کریں، صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں، اس کے ساتھ ساتھ استغفار کثرت سے پڑھیں، کیونکہ جو شخص استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے ہر پریشانی کو دور کرتا ہے، ہر بیماری کو دور کرتا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے بھی نوازے گا۔ 3 لوگ ایک محدث کے پاس آتے ہیں، آ کے اپنی اپنی پریشانی کو بیان کرتے ہیں۔ کہتا ہے کہ میرے پاس اولاد نہیں، دوسرا کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی کاروبار نہیں، تیسرا کہتا ہے کہ بارش نہیں ہوتی۔ تو تینوں نے مختلف اپنی پریشانیوں کو بیان کیا، تو وہ محدث سب کو یہی کہتے ہیں کہ آپ استغفار پڑھیں۔ تو سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ بیماری مختلف ہے اور میڈیسن ایک ہے، تو فرمانے لگے کہ استغفار ایک ایسی پڑھائی ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ ہر نعمت دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر اولاد نہیں، استغفار کریں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، جب تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ مال بھی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اولاد کے ذریعے تمہاری مدد بھی کرتا ہے۔ یعنی استغفار سے اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے۔ اور محدثین مفسرین نے یہ بھی معنی کیا ہے کہ اگر اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے۔ اولاد ہے، نافرمان ہے، استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو فرما بردار بنا دے گا۔ تو اس لیے استغفار کرے۔ جو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہوں، اور اس کے لیے وہاں سے میں آسانیاں دیتا ہوں، وہاں سے میں رزق دیتا ہوں کہ جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ توکل کرتا ہے اللہ پر، یقین کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر، اور استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر پریشانی کو دور کرے گا۔ اور اسی طرح فلق ناس، آخری 2 صورتیں، اگر اولاد کی بندش ہے تو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ یہ صورتیں پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔
جو بندش رکاوٹ ہوگی وہ اس پڑھائی کی برکت سے ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ہر پریشانی اور ہر مصیبت سے دور اور محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔